السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 43 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے اور ابلیس کی اصل آگ ہے، اور اس کے خیال میں آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے، اس لیے ابلیس نے اپنے گمان میں خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، لیکن وہ خبیث یہ بات بھول گیا تھا کہ افضل تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے 3 گناہوں کا ارتکاب کیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، 2، بارگاہ الہی کی مخرب ہستیوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا، اور 3، حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا۔ ان 3 گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود و رسوا کر کے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی۔ شیطان کے گناہوں اور اس کے عبرت ناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ
عمومی طور پر تمام گناہوں اور خاص طور پر ان 3 گناہوں سے بچے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کے مخرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کا حال سنیے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے مخرب فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کا حال سنیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں: اے میرے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا۔ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مخرب ترین فرشتے کے خوف کا یہ حال ہے تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 38 تک ارشاد ہے: اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا: اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا: پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ یعنی قیامت تک آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی۔ اس نے کہا: اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا، اور قیامت تک کی اس نے مہلت مانگ ہی لی تھی، لیکن اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول کیا کہ اس سے فرمایا: بے شک تو ان میں سے ہے جن کو اس معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور وہ وقت پہلے نفخ کا ہے تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت پہلے نفخ سے دوسرے نفخ تک 40 برس ہے، اور اس کی اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا، شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 39 اور 40 میں ارشاد ہے: اس نے کہا: اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، تو اس نے مخلوق کو کفر میں مبتلا کر کے گمراہ کر دینے کی حرص کی اور کہا: اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے برگزیدہ بندوں پر میرا وسوسہ اور مکر نہ چلے گا۔ آیت نمبر 41 سے 43 میں ارشاد ہے: اللہ نے فرمایا: یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ راستہ اپنے اوپر چلنے والے کو سیدھا چلاتا ہے یہاں تک کہ اس پر چل کر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہمارے ذمے ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا یہ معنی بیان فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کا ابلیس کے بہکاوے سے بچ جانا وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس نے جو یہ کہا کہ میں ضرور زمین میں ان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ابلیس انہیں جبری طور پر یا زبردستی اپنا پیروکار بنا لے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے اختیار سے اس کی پیروی کریں گے۔ اسی وجہ سے دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی، اور بے شک جہنم یعنی بے شک جہنم ابلیس اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کے گروہوں سب کے عذاب کے وعدے کی جگہ ہے۔ یاد رہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو گناہگار مومن جہنم میں گئے تو وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔